بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے، امام مہدی علیہ السلام۔ ایک ایسا نام جو ہر مسلمان کے دل میں امید کی ایک چنگاری بن کر موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام مہدی کا آنا حقیقت ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے جس پر ہم صدیوں سے یقین کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، امام مہدی کا ذکر صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی نجات دہندے کا تصور موجود ہے۔ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ ہندو بھی ایک آنے والے شخص کا انتظار میں ہیں جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا تصور ایک فسانہ ہے، ایک سازش جو غیر مسلم طاقتوں نے مسلمانوں میں پھیلائی تاکہ ہم ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہیں اور دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے صرف انتظار۔ لیکن سوال پھر بھی باقی ہے، کیا واقعی ایسا کوئی شخص آئے گا؟ آئیے ذرا تاریخ میں چلتے ہیں۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ تقریباً 70 سال بعد فلسطین میں یہودی تو موجود تھے مگر حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی رومن امپائر۔ یہودی ایک خدا کے ماننے والے تھے جبکہ رومی بہت سے خداؤں کو پوجتے تھے۔ اسی مذہبی فرق کی وجہ سے رومیوں نے یہودیوں پر ظلم شروع کر دیا، ان سے بھاری ٹیکس وصول کیے اور ان کی زمینیں چھین لیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو یہودیوں نے بغاوت کر دی۔ رومی بادشاہ ٹائٹس نے اپنی فوج بھیجی اور یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کھانے پینے کا سارا سامان بند ہو گیا، شہر کے دروازے سیل کر دیے گئے۔ بھوک اتنی بڑھ گئی کہ لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ مشہور مورخ جوسیفس لکھتا ہے کہ کچھ ماؤں نے اپنے ہی بچوں کا گوشت پکا کر کھا لیا صرف زندہ رہنے کے لیے۔ پھر جب محاصرہ ختم ہوا، رومی فوج نے شہر میں داخل ہو کر یہودیوں کے مقدس معبد کو آگ لگا دی۔ ہزاروں لوگ جل کر مر گئے۔ ٹائٹس کی فوج نے بچے، عورتیں، بوڑھے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تقریباً 11 لاکھ یہودی مارے گئے اور جو زندہ بچے وہ غلام بنا لیے گئے۔ روم میں یہودی غلام اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی قیمت جانوروں سے بھی کم ہو گئی۔ انہی حالات میں یہ عقیدہ پھیل گیا کہ ایک دن ایک نجات دہندہ آئے گا جو یہودیوں کو غلامی سے نکال کر دوبارہ دنیا کا حکمران بنائے گا۔ یہی عقیدہ بعد میں عیسائیوں میں بھی داخل ہوا، لیکن حقیقت میں وہ نجات دہندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کے آنے کی پیش گوئی ان کی اپنی کتابوں میں لکھی تھی، مگر جب آپ آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی عقیدہ ہندوؤں میں بھی موجود ہے۔ ہندو مانتے ہیں کہ ان کے بھگوان وشنو کے 10 اوتار ہیں۔ جب دنیا میں برائی بڑھ جائے تو بھگوان خود کسی شکل میں زمین پر آتا ہے۔ ان 10 اوتاروں میں سے 9 آ چکے ہیں اور 10واں اوتار کلکلی اوتار ابھی آنا باقی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلکلی اوتار کی جو نشانیاں ہندو کتابوں میں لکھی ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اس لیے کچھ محققین کہتے ہیں کہ وہ 10واں اوتار دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اسلام سے پہلے دنیا کے بڑے مذاہب میں یہ تصور عام تھا کہ ایک دن ایک نجات دہندہ آئے گا۔ پھر اسلام آیا اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا میں پھیلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے زمین کے بڑے حصے فتح کیے کیونکہ جب تک طاقت نہ ہو حق کی بات پھیلنا ممکن نہیں۔ عباسی خلافت کے دور میں مسلمان طاقت کی بلندی پر پہنچ گئے، جسے آج ہم اسلامیہ گولڈن ایج کہتے ہیں۔ اسی دور میں خلیفہ ہارون الرشید کے بغداد میں ہاؤس آف وڈمز بنایا، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جہاں یونانی، ایرانی، ہندو اور یہودی فلسفے کی کتابیں جمع کی گئی ہیں۔ یہاں دنیا کی تمام تہذیبوں کا علم اکٹھا ہوا اور کچھ اسکالرز کے مطابق جب مسلمانوں کا ان مذاہب سے میل ملا تو ان کے کچھ عقائد مسلمانوں میں شامل ہو گئے، جن میں سے ایک امام مہدی کا عقیدہ بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں۔ خود قرآن کہتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ رسول اللہ کی اطاعت حدیث کے بغیر ممکن۔ اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ اگرچہ امام مہدی کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں مگر دیگر معتبر حدیثی کتابوں میں ان کے بارے میں تفصیلی ابواب موجود ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کون ہوں گے، کب آئیں گے اور کس طرح وہ ظلم اور ناانصافی کے اندھیروں کو مٹا کر زمین پر عدل قائم کریں گے۔ آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا ہم صرف امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے رہیں یا خود کو وہ تبدیلی بن جائیں جس کی امید ہم رکھتے ہیں؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے
کیونکہ شاید امام مہدی کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنا ہوگا۔